بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اب ہمارا اور آپ کا ساتھ یہ چوتھی نشست میں ہے۔ پچھلی نشست میں موضوع گفتگو میثاق انبیاء والمرسلین علیہم السلام تھا، اور ہم درمیان میں ورفعنا لک ذکرک کے حوالے سے کرۂ ارضی کی ساخت پر ایک خصوصی نقطے پر رائے زنی کر رہے تھے، لہذا اب ہم واپس اپنے موضوع میثاق انبیاء کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جناب آدم علی نبینا علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو ان کی روح عرفان ذات محمدی سے مملو تھی۔ آپ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی توبہ بارگاہ احدیت میں پیش فرمائی اور بامراد و کامران ٹھہرے۔ جب زمین پر آپ نے کار نبوت کا آغاز فرمایا تو ذکر حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان مبارک پر جاری و ساری رہا۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام بھی نعت ختم المرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے مبعوث ہوئے، اور اپنے عہد سے، یعنی وہ عہد جو آپ نے میثاق انبیاء کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا، کبھی روگردانی نہ فرمائی۔ اسی طرح جناب داؤد علیہ السلام کے نغمات اسی محبوب کی قصیدہ خوانی تھی جس میں چرند و پرند، وحوش و طیور، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی آپ کے ہمنوا ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اسی معلم کتاب و حکمت کی جلد تشریف آوری کے لیے مخصوص تھیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو اور امت سے خطابات میں تشریف لانے والے اس آخری نبی کی مدح و سرائی نہایت عروج پر رہی، اور ان کی پابوسی کی تمنا اور ان سے عشق کا شدت سے اظہار آپ ہمیشہ فرماتے رہے۔ مختصر یہ کہ تمام انبیاء و رسل آپ ہی کی ثناخوانی فرماتے اور آپ ہی کی تشریف آوری کی بشارتیں دیتے ہوئے تشریف لائے، اور بنی نوع انسان کی ذہن سازی فرماتے رہے کہ جب بھی وہ آخری آنے والا رسول تشریف لے آئے تو بلا تردد سارے انسان ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی ہر طرح پر مدد و نصرت کریں۔ یہ تھی اس عہد اور اس میثاق کی ذمہ دارانہ پاسداری، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام تک بتلا دیا، تاکہ ان کی امت بنی اسرائیل جب بنی اسرائیل اور جملہ انسانیت کسی اشتباہ کا شکار ہوئے بغیر اس
منبع نور و ہدایت سے فیضیاب ہو سکے۔ باشگاف الفاظ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں تمہیں خبر دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے رسول کی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اور اس طرح معرفت ذات احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق جناب مسیح علیہ السلام نے بلا کسی کمی کے پوری ذمہ داری سے ادا فرمایا اور میثاق انبیاء کی ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ اللہ یہ مقام شہ خوبان جہاں، ہر نبی لے کے تیرا مجدے آمد آیا۔ ذرا ایک مرتبہ پھر سورہ آل عمران کی ان پیش نظر آیات کے مضمون پر غور فرمائیے کہ یہ کیسا باری عہد اور وعدہ نصرت تھا جو انبیاء اور رسل علیہم السلام سے اللہ جل شانہ نے لیا کہ ہم یعنی رب العالمین تم کو نبوت بھی عطا فرمائیں گے، کتابیں بھی دیں گے اور علم و حکمت سے بھی سرفراز فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دور میں انسانیت کو میرے اس حبیب کی نبوت و رسالت کو قبول کرنے پر آمادہ و تیار کرتا رہے گا، اور خود بھی بطیب خاطر اس آخری رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا، اور اس امر پر اقرار بھی اجتماعی درخور اعتنا نہیں اور نہ ہی قابل قبول، لہذا ہر نبی اور ہر رسول علیحدہ علیحدہ فردن فردن اپنے اقرار و عہد کا اعلان کرے، اور ہر ایک کے اس عہد و اقرار پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل کی گواہیاں قائم کی جائیں۔ پھر ان سب شہادتوں پر میری یعنی اللہ رب العالمین کی شہادت عظیمہ بھی ہے۔ ایسی بھاری میثاق کے بعد بھی اگر کوئی اس عہد سے پھرے گا تو وہ فاسقوں میں شمار کیا جائے گا۔ منصب رسالت و اب یہ ترجمہ یہاں مکمل ہو گیا۔ منصب رسالت و نبوت تو ایک طرف ایمان سے بھی جائے گا، معلوم ہوا کہ ہر نبی اور ہر رسول کے کار نبوت و رسالت کا لازمہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت تواتر سے دی جائے، تاکہ نوع انسانی اور اولاد آدم کی ذہن سازی اس طرح ہو چکی ہو کہ جب وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو اور آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں تو کسی صالح اور مناسب اور متوسط فکر رکھنے والے متنفس کو اس دعوت کے قبول کرنے میں شمہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، اور آپ جب بھی حل من ناصرین کی ندا فرمائیں تو وہ صدا بصحرا ہونے سے محفوظ و مامون رہے، اور بے شک ایسا ہی ہوا۔ آپ کی ہر آواز پر جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل نواز لبیک یا رسول اللہ اللہم لبیک یا رسول اللہ سنائی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کو بلند کرنے میں یہ لبیک کی صدائیں ممد و معاون ثابت ہوتی رہیں اور آپ کے کار نبوت کی راہیں ہموار و استوار ہوتی چلی گئیں۔ اور لطف یہ ہے کہ آج 1450 سال بعد بھی امریکہ، برطانیہ، ہندوستان اور اکناف عالم میں اس حل من ناصرین کے جواب میں مسلسل اور نہایت تیزی کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ بھٹکی ہوئی انسانیت ہر لمحہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پناہ حاصل کر رہی ہے۔ بے شک جو بھاری ذمہ داری انبیاء علیہم السلام نے ازل سے قبول فرمائی تھی، کما حقہ، ان سب نے اس عہد کو وفا کیا اور پوری طرح کامیاب و کامران رہے۔ اس موقع پر کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نوع انسانی نے روز الست اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، لیکن دنیا میں جس کسی نے اپنے اس اقرار سے روگردانی کی، اس کا وہ قول و قرار اس کے کسی کام نہ آ سکا اور وہ اپنے کفر و شرک کی پاداش میں مغضوبین میں شمار ہوا۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت کوئی بھی نبی یا رسول دنیا میں موجود نہ تھا، تو پھر ان سب کا آپ پر ایمان لانا اور نصرت و مدد کرنے کا وعدہ بھلا کیسے پورا ہوا؟ اور جب یہ وعدہ پورا ہی نہیں ہوا تو پھر ان سب حضرات کی کامیابی کا اعلان اور اقرار چه معنی دارد؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان سب کا کام اولاد آدم کی ذہن سازی فرمانا اور انسانوں کو تیار کرنا تھا کہ جب بھی وہ آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمائیں تو تم ان کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دینا اور ان کی مدد و نصرت ہر حال میں کرتے رہنا، اور یہ تربیت بکمال و بتمام و کمال وہ کر کے اپنے عہد کا ایفا فرما گئے اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب قرار پائے۔ پھر شب معراج، جس میں تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بیعت و تجدید ایمان فرمائی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا عملی اظہار آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرما کر لیا۔ پس وہ سب کے سب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور ناصر ٹھہرے۔ یقیناً عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی اصل ایمان ہے اور اس کی طرف سفر اختیار کرنے میں فلاح دارین مضمر ہے۔ حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی،
کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. دعا صدق دل سے ہے کہ رب کریم ہمیں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت وافر عطا فرمائے اور آپ کی اتباع کا ذوق و شوق بخشے. آمین. اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ رب العالمین جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران فرمائے. آمین. چلتے چلتے حسب روایت دو بند حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام کے. ضلالت کے سارے دیے آج گل ہیں. ضلالت کے سارے دیے آج گل ہیں. پریشاں پریشاں یہ لات و حبل ہیں. نبی ہی نہیں آپ مولا کل ہیں. رسولوں سے افضل ہیں ختم الرسل ہیں. درود آپ پر ہے نبی مکرم. سلام آپ پر ہے نبی معظم. دوائے ہر ایک درد ہے نام نامی. مداوائے ہر رنج اس میں گرامی. ہمارے گلوں میں یہ توق غلامی. ضمانت دہندہ فضل دوامی. درود آپ پر ہے رسول مکرم. سلام آپ پر ہے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.